السلام علیکم، میں ہوں عمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ غریدہ فاروقی کی ایک اور ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اور دوسری جانب خاتون اینکر سینئر صحافی نے ایک استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ کون خاتون اینکر ہیں وہ بتائیں گے، اور اس کے علاوہ جاوید چودھری صاحب کا ایک دعویٰ تھا کہ عمران خان جیل میں رو پڑے ہیں، اس حوالے سے بھی جیو کے رپورٹر نے سب سچ بتا دیا۔ وہ کیا ہے وہ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کامنٹس شامل کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور طارق حمید صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے مساجد کو صرف نمازوں کی ادائیگی کے لیے یعنی محدود کر دیا ہے، جبکہ مساجد میں لوگوں کی شرعی اور سماجی مسائل پر بھی بات ہونی چاہیے۔ دیکھیے، مساجد ہوتی ہے نا کمیونٹی سینٹر، وہاں آپ نے جو بات کرنی ہوتی ہے، دین کی بات کرنی ہوتی ہے، فلاح کی بات کرنی ہوتی ہے، انسانی رواداری کی بات کرنی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جو ویڈیو دیکھی پشاور سے مسجد کے باہر سے، تو مساجد یہ ایک مسجد کا ایک احترام ہوتا ہے، تو اس احترام کو ملوث خاطر نہیں رکھا گیا۔ اور بہت ساری اور ویڈیوز اگر ایسی آئیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم بہت پستی کی جانب سفر کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں ترقی کی جانب سفر کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ابھی تک نہیں ہو رہا۔ بہرحال تو مسجد کے حوالے سے جو انہوں نے بات کہی ہے، یہ ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور یہ اچھی بات ہے ویسے۔ بالکل۔ یہ پرویز صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ناٹ گڈ، امیجن ویئر ول دس اینڈ اپ۔ ایک ویڈیو جو کہ پشاور کی، جس میں مسجد کے باہر جب صحن میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ خواجہ سرا رقص کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اتنا میوزک اتنا لاؤڈ کہ جس میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اندازہ لگائے کیا مسجد کی اذان کی بھی آواز سنائی دی ہوگی، میرا نہیں خیال۔ اور جو نمازی وہاں وضو کر کے آئے ہوں گے، کیا ان کا وضو اس انداز سے سلامت، ان کی سماعتوں میں گانوں کی آواز، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں جو رقص کرتے خواجہ سرا بھی تھے۔ تو یہ بڑا ایک سینسیٹیو سا ٹاپک ہے، اس پر ہم نے پوری بات کر دی ہے کل کے ویلاگ میں، تو بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صحیح۔ صارف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ نااہلی ختم تو کر دی، لیکن کیا اس کے ساتھ جو مسروقہ سامان تھا وہ بھی واپس کیا، یا چوری کا جو بھی سامان تھا جو گفٹ کیا تھا وہ؟ میاں صاحب پہلے باقی 4 سال کی سزا پوری کریں پھر اہل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، میاں صاحب کے معاملے میں یہ ہے کہ جو ان کی نااہلی ہوئی تھی وہ ایسٹ ریسیویبل تھے، یعنی کہ وہ ایک کمپنی میں ملازم تھے، اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازم۔ تو میاں صاحب کا دعویٰ کیا تھا، نون لیگ کا دعویٰ کیا تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں ان کو نااہل کیا گیا، اور تاحیات نااہل کیا گیا بلیک لا ڈکشنری کے مطابق۔ لیکن میاں صاحب کو جو نااہل کیا گیا ایک ایسٹ ریسیویبل تھا، جو کہ میاں صاحب کو بتانا تھا کہ یہ ان کا ظاہر ان کی اپنی ملکیت ہے اگر وہ لینا چاہیں، لیکن میاں صاحب نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا، جس کی وجہ سے میاں صاحب کو نااہل کیا گیا۔ اور کیا یہ نااہلی 5 سال کی بنتی تھی، یا کیا یہ نااہلی بنتی تھی میاں صاحب کی کوئی؟ تو اس کے بعد تمام تاحیات میاں صاحب کے جو تمام تر کیسز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ بحث تو کی جا رہی ہے نا کہ وہ 5 سال لوٹا دیں واپس، تو ایسا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب کچھ بھی کہا جائے، بہرحال وہ اہل تو ہو چکے ہیں۔ اور دوسری جانب غریدہ فاروقی صاحبہ کی ایک کے بعد ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جانب غریدہ فاروقی صاحبہ یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ یہ جو سروے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ محمد حنیف عباسی صاحب جیت رہے ہیں، لیکن دوسری جانب کچھ اور ہی دال میں اور پوری دال کالی ہے، اس کے علاوہ جو رنگ میں بھنگ ڈالا ہے۔ سروے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا سٹوری ہوتی ہے، کیا بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ ان کی سامنے آ گئی ہے، لیکن وہ عمران نذیر صاحب سے گفتگو کر رہی ہیں۔ دیکھیے، اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھنے کی ہے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ، اس سے پچھلی ویڈیو میں غریدہ فاروقی صاحبہ کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا تھا کہ ہم نے سروے ایسے کرنا ہے کہ لوگوں کو نہ لگے کہ ہم پلانٹڈ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہم ویسے بھی آپ کو کروا دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ایک میز سجی ہوئی ہے، دسترخوان ہے، جس پر انواع و اقسام کے کھانے سجائے گئے ہیں، اور یہ جو اہتمام ہے یہ صرف غریدہ فاروقی صاحبہ کے لیے کیا گیا ہے۔ اب جب آپ صحافت کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، آپ اپنی رائے دیتے ہیں، لیکن آپ کی رائے میں آپ جو سیلیبریٹ کرتی ہیں نا، تو وہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ مثال کے طور پر آپ کہیں عمران خان ختم شد، اور یہاں سے ایک سیلیبریشن
فائر ورکس کی بو آتی ہے جس انداز سے آپ بتا رہی ہوتی ہیں کہ عمران خان کبھی وزیر اعظم نہیں بنے گا، یہ آپ اپنے آپ کو اطمینان دے رہی ہوتی ہیں، تسلی دے رہی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہم نے سروے کر کے دیکھا ہے عمران خان صاحب کی تو کوئی مقبولیت نہیں ہے، پی ٹی آئی کو تو کوئی ووٹ دینے کو تیار نہیں. دیکھیے غریدہ فاروقی صاحبہ کی صحافت ایسے ہے جیسے بلاول کی اردو، جیسے میرا کی انگریزی، جیسے شاہ رخ خان سائر لودھی کی نقل اتارتا ہے. ہوتا تو اس سے الٹ ہے، لیکن جیسے زرداری صاحب کی شرافت، جیسے مریم نواز صاحبہ کے جو اثاثے ہیں وہ سچے ہیں، یعنی کہ ان کی اپنی گاڑی نہیں ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کے اتنے بہت سارے پیسے دینا ہے، قرضہ دینا ہے، مقروض ہے. بہرحال غریدہ فاروقی کی ایک اور جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے ان کو کہتے ہوئے کہ بلکہ سنا بھی جا سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے وہاں بھجوائیں جہاں آپ کی آواز زیادہ ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ شیر آپ کو ملے گا، ہر جگہ شیر ملے گا. وہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے آپ نے وہاں اس علاقے کا نام بتا دیں جہاں میں جاؤں تو شیر کی آواز ہو بھیجیں. وہ کہہ رہی ہیں. اور دیکھیے یہ تو ایک اور چیز ہے، اس کا مطلب جی ٹی وی کے جو سرویز ہیں وہ پلانٹڈ ہیں. غریدہ فاروقی صاحبہ جو بات کر رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ صاحب اس نے جیت جانا ہے. پہلے بات کہ سروے فیصلہ نہیں کرتے کہ کس نے جیتنا ہے. الیکشن کیونکہ ایک بڑا سیمپل ہوتا ہے، سیمپل سائز بہت بڑا ہوتا ہے، ملکی سطح پر ہوتا ہے. ابھی تو جس طرح سے کہہ رہی ہے کہ مجھے اس علاقے میں بھجوائیں جہاں پر نون لیگ کی آواز ہو، شیر کی آواز ہو. آپ اسپیسیفک اگر اس علاقے میں جائیں دیکھیے اگر آپ کو نہ بھی بھجوایا جائے تو بھی شیر کی آواز ہی آئے گی. اور ظاہر ہے شیر سے اتنی جو دلی لگاؤ ہے، شیر سے اتنا دلی لگاؤ ہے غریدہ صاحبہ کا، وہ ان کی ویڈیوز میں جھلک رہا ہوتا ہے اور ان کی باتوں میں، ان کے انداز میں، اور ان کی عمران خان صاحب سے اتنی مخاصمت ہے وہ ان کی گفتگو میں عیاں ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال جو غریدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ سرویز فیصلہ کرے کہ کس نے جیتنا ہے، کیونکہ بہت امکان ہوتا ہے کہ کس جگہ پر کس کے لوگ زیادہ ہوں اور کس موقع پر آپ سروے کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اس جگہ پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کے حساب سے وہاں لوگ ہوں ہی نہ، آپ کسی اور علاقے میں چلے جائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سرویز بھی پلانٹڈ ہوتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ سروے سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ مقبولیت دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی مقبولیت ہے، سروے سے ایک تاثر، ایک رائے عامہ قائم ہوتی ہے کہ ہاں جو میں سوچ رہا ہوں شاید یہ ایسا ہی ہے، یا پھر لوگ سوچیں گے یار جو میں سوچ رہا ہوں یہ اس کے تو بالکل الٹ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال جاوید چودھری صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان صاحب جیل میں رو پڑے ہیں، جس پر ہم نے ویڈیو بھی کی تھی، اس حوالے سے جیو کے رپورٹر نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے جاوید چودھری صاحب کی جو ویڈیو تھی اس پر کچھ لوگ ابھی تک ہم سے نالاں ہیں، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جاوید چودھری صاحب کا یہ دعویٰ ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس بات کے امکانات کتنے ہیں کہ عمران خان صاحب رو سکتے ہیں یا نہیں رو سکتے، کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہم نے کہا تھا. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو رپورٹرز وہاں موجود تھے جو عمران خان صاحب کو کور کرنے گئے تھے، انہوں نے تو ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں کی. انہوں نے تو یہ رپورٹ کیا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میری حکومت گرائی گئی، میرے خلاف سازش کی گئی. تو اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا، یعنی کہ عمران خان صاحب روئے ہوتے، تو وہ کیوں نہ بتاتے. اور جس وجہ سے جج کو اٹھنا پڑا، جس وجہ سے نیب کے وکلاء کو یا نیب کے ایک وکیل امجد پرویز صاحب کو جانا پڑا، تو وہ جو وہاں پر موجود رپورٹرز تھے جو کہ عمران خان صاحب کے نظریے سے عمران خان صاحب کے ہم خیال بھی نہیں ہے نا، تو وہ رپورٹرز کیوں نہیں بتائیں گے اگر عمران خان صاحب روئے ہوں گے. ان کی تو ایک خبر ہے، ان کی تو ایک بریکنگ ہے. یہاں آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں آج ایک کیس کی سماعت ہونا تھی بلے کی، تو پشاور ہائی کورٹ سے کیونکہ فیصلہ آنا تھا اور تحریک انصاف نے کہا کہ صاحب ہم اپنا کیس واپس لینا چاہتے ہیں. تو جیو نے جو خبر لگائی، پاکستان تحریک انصاف نے کیس اپنا واپس لیا، جیو نے خبر لگائی کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی بلے سے واپسی سے متعلق اپیل خارج کر دی، یہ درخواست خارج کر دی. تو ایسے کیا آپ بتائیں گے کہ ہم واقعی، تو جیو کو تو
ایج ہوتا ہے نا کہ عمران خان کے خلاف عمران خان کو روتا ہوا دکھانا, ٹوٹتا ہوا, یہ تمام تر خبریں. بہرحال جیو نیوز کے ہی رپورٹر ہیں, کوئی اور نہیں ہے, شبیر ڈار صاحب ہیں, جو کہ عمران خان صاحب کو اس دن کور کرنے گئے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب بشرا بی بی سے ملے تو بشرا بی بی کے حوالے سے کوئی سسکیوں کی معمولی سی ایک آواز ضرور آئی, لیکن عمران خان صاحب اس دن غصے میں تھے. وہ آئے اور انہوں نے جج سے بولا کہ یہ کیسا قانون کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے کہ آپ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ مجھے اپنے بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت دی جائے, لیکن ایسا نہیں ہو پایا, تو آپ کچھ اس پر حکم صادر فرمائیں. تو جج صاحب نے کہا کہ ہم ابھی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹوں سے بات کروائی جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ذرا آپ جو حکم نامہ لکھتے ہیں وہ آپ تحریری نہیں, آپ صرف بتا دیتے ہیں, زبانی بتا دیتے ہیں, آپ تحریری حکم نامہ نہیں دیتے. تو جج صاحب نے انہیں کہا کہ ایسا ہے تو ہم آپ کو ابھی تحریری حکم نامہ دے دیتے ہیں, عمران خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے بات کروائی جائے. اور شبیر ڈار صاحب نے یہی بتایا کہ عمران خان اپنے وہ جو ایک ایگریسو ان کا ایک موڈ ہوتا ہے, جو ایک ان کا ایک انداز ہے, وہ اس طرح سے ہی آئے. عمران خان صاحب جیسے باہر تھے اور ٹھیک ویسے ہی جیل کے اندر ہیں, اور اس وجہ سے یہ تو انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ عمران خان صاحب روئے. یہ شبیر ڈار صاحب اگر روئے ہوتے تو میرا خیال ہے ضرور بتا دیتے. وہاں جی این این کا رپورٹر تھا, وہاں دنیا کا تھا, وہاں سما کا تھا, وہاں جیو نیوز کا رپورٹر. جو رپورٹرز وہاں موجود تھے انہوں نے یہ بات نہیں بتائی, لیکن جاوید چودھری صاحب وہاں موجود تو نہیں تھے, لیکن وہ یہ بات بتا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یا تو پھر جاوید چودھری صاحب کو ان رپورٹرز میں سے کسی ایک نے بتایا ہو, ایک, اور دوسری پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جاوید چودھری صاحب کو جج صاحب نے بتایا ہو کہ میں نے دیکھا ہے, اور تیسری عمران خان صاحب نے خود بتایا ہو کہ جاوید چودھری صاحب یہ خبر ذرا لگا دیں. لیکن شبیر ڈار صاحب بالکل اس کے اپوزٹ بتا رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب بالکل جیسے باہر ہوتے ہیں ویسے ہی وہاں بالکل ایسے ہی. اور آخر میں ہم یہ بات کرنے والے ہیں کہ جو استعفیٰ آ گیا ہے, اور یہ استعفیٰ دیا ہے آسماں شیرازی صاحبہ نے, اور یہ انہوں نے دوسری مرتبہ استعفیٰ دیا ہے. اور آج ٹی وی سے تقریباً 7 سال تک منسلک رہنے والی آسماں شیرازی صاحبہ نے, آج میں کچھ تنخواہوں کے معاملات تو تھے ہی, لیکن جب آپ کو کسی اچھی اپرچونٹی کے لیے بلایا جا رہا ہو یا آپ کے معاملات طے پا گئے ہوں دوسری جگہ, تو آپ ضرور وہاں جانا پسند کرتے ہیں. تو آسماں شیرازی صاحبہ, پہلے تو اس پر بات کر لینا کہ دوسری مرتبہ انہوں نے استعفیٰ دیا, اور جو مالکان کے ساتھ کچھ معاملات میں بن گئی تھی, کچھ نہیں بنی, لیکن دوسری مرتبہ جب انہوں نے استعفیٰ دیا ہے تو اب انہوں نے ایک اور نئے چینل پر ایک نیا پروگرام کرنے کا, نئے چینل یعنی کہ آسماں شیرازی صاحبہ کے لیے نیا ہوگا, اور وہاں وہ 8 بجے کا سلاٹ کریں گی, اور چینل کا نام ہے ہم نیوز. اور ظاہر ہے ہم نیوز, اور آپ یہ دیکھیں کہ جس انداز سے وہ کام کر رہے ہیں, منصور علی خان صاحب بھی وہیں پر ہیں, اور اس کے علاوہ عادل عباسی صاحب وہیں پر ہیں. تو پاکستان کے اچھے جو ریناؤنڈ جرنلسٹس ہیں, جو اینکرز ہیں, وہ وہاں کام کر رہے ہیں. اور ہم نیوز کا ظاہر ہے گزشتہ کچھ دنوں سے, گزشتہ کچھ سالوں سے جو ابھرتا ہوا چہرہ یا جو ابھرتا ہوا چینل جس نے واقعی دوسرے چینلز کو اپنے تئیں کیے گئے کام سے متاثر کیا ہے, تو وہ ہم نیوز ہے. اور ہم نیوز کا ظاہر جو سلاٹ ہوگا ان کا 8 بجے کا ہوگا, اور 8 بجے کا سلاٹ ظاہر فلیگ شپ سلاٹ ہوتا ہے تمام تر اینکرز کے لیے, وہ سب چاہتے ہیں کہ اس کو ملے. تو آسماں شیرازی صاحبہ ہم نیوز جا رہی ہیں. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.